ہے زرداروں کو گرتی ہوئی دیواروں کو، خطرہ ہے زرداروں کو گرتی ہوئی دیواروں کو، صدیوں کے بیماروں کو خطرے میں اسلام نہیں۔ جب ہم چھوٹے تھے تو ہمارے پاکستانی معاشرے کے اندر ایک تصور تھا کہ آپ چاہے جو بھی ریسیپی بنا رہے ہیں اس کے اندر پیاز کا ہونا لازمی ہے۔ بالکل اسی طرح دنیا عالم کی سیاست کے اندر ایک تصور تھا کہ آپ چاہے جہاں پر بھی سیاست کر رہے ہو آپ کے ساتھ درباری ملا کا ہونا لازمی ہے۔ مغل کی ہسٹری ہمارے سامنے ہے اور اسی طرح پاکستان میں رہا۔ پاکستان میں جو بھی حکومت آیا انہوں نے درباری ملا کو اپنے ساتھ رکھا، وہ اس لیے نہیں کہ اپنے آپ کو رائے راست پر لا سکے، بلکہ وہ اس لیے کہ اپنی حکومت کو حالات ثابت کر سکے۔ لیکن بدقسمتی سے عمران خان کے آتے ہی انہوں نے ریسیپی چینج کی، پیاز کا تصور ہی نہیں رہا۔ اب یہ ریسیپی بہت سے لوگوں کو تو پسند ہے، لیکن کیا کرے، ان کی دکان روایتی کھانوں کے لیے مشہور ہے اور کچھ کی دکان تو فوڈ اتھارٹی والوں نے بند ہی کر دیے تھے۔ تو اب مولانا فضل الرحمان کو اپنی سیاست کی پڑی ہے، یعنی دوسرے لوگوں نے یہ ریسیپی سیکھ لی۔ اب اگلے حکومتوں میں وہ بغیر پیاز کی ہی ریسیپی بنانی شروع کر دیں گے۔ وہ صرف اس انتظار میں ہے کہ فوڈ اتھارٹی والے ان کی دکان کھولے واپس۔ اور مولانا فضل الرحمان کے پاس ابھی مستقبل کا سوال ہے، کیونکہ اگر اس کا یہ درنا کامیاب نہ ہوا تو وہ ہمیشہ کے لیے ناکام ہو جائیں گے، کیونکہ دوسرے حکومتوں نے یہ ریسیپی سیکھ لی۔ اب وہ کیوں پیاز پر اپنے انویسٹمنٹ کر لیں، فضول خرچہ کر لیں، اس لیے وہ اب بغیر پیاز کی ہی ریسیپی بنانے کر رہی ہیں۔ ویسے اگر ہم لوگ فضل الرحمان کے دوسرے دعووں کے بارے میں بات کر لیں کہ انہوں نے جو کہا تھا کہ عمران خان یہودی کا ایجنٹ ہے، انہوں نے توہین رسالت کی، وہ سارے جھوٹے پروپیگنڈے ہیں۔ وہ کیسے جھوٹے پروپیگنڈے ہیں تو چلو اسی کو ثابت کرتے ہیں۔ تو میں محمد شاہ کاکڑ اور آپ دیکھ رہے ہیں تو سب سے پہلا الزام جس کی بنیاد پر مولانا فضل الرحمان نے لوگوں کو اکٹھا کیا عمران خان کے خلاف، وہ ہے یہودی ایجنٹ۔ اب دیکھتے ہیں کہ مولانا فضل الرحمان کے پاس کیا ثبوت ہے جس کی بنیاد پر وہ کہہ رہے کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے۔ جی مولانا فضل الرحمان صاحب، آپ کن وجوہات کی بنیاد پر یہ کہہ رہے ہیں کہ عمران خان صاحب ایک یہودی ایجنٹ ہے؟ بھی کہہ رہے ہیں ہر جگہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، ہر آدمی کہتا ہے، بازار میں بھی لوگ کہہ رہے ہیں یہودیوں کا ایجنٹ ہے، یہودیوں کا۔ جی تو آپ نے دیکھا، یعنی مولانا فضل الرحمان کہہ رہے کہ وہ عمران خان کو اس لیے یہودی ایجنٹ کہہ رہے ہیں کیونکہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں۔ اور اگر ہم لوگوں سے پوچھ رہے کہ آپ لوگ کیوں احتجاج کر رہے ہو تو ان کا یہی کہنا ہے کہ کیونکہ مولانا فضل الرحمان صاحب نے کہا ہے کہ عمران خان یہودی ایجنٹ ہے۔ یعنی مطلب گول جواب، مطلب وہی سانپ اور کملے کا قصہ۔ سانپ نے پھپ کر کے نیولے کو پونچھ سے دبوچ لیا، تو نیولے نے یوں کر کے سانپ کو پونچھ سے دبوچ لیا، اور یہاں سے سانپ نے دھیرے دھیرے نکلنا شروع کیا، اور یہاں سے نیولا دھیرے دھیرے سانپ کو نکلنے لگا۔ اب نکلتے 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 غائب۔ مطلب کچھ نہیں۔ تو آپ دیکھ لیں اس الزام کے پیچھے مولانا فضل الرحمان کے پاس کوئی لوجیکل گراؤنڈ نہیں ہے، کوئی لوجیکل پروف نہیں ہے ان کے پاس کہ وہ یہ ثابت کر سکے کہ وہ یہودی کا ایجنٹ ہے، بلکہ انہوں نے صرف ایک ایموشنز کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کیا۔ کیونکہ اگر ہم تاریخ دیکھ لیں تو مذہب اور قوم پرستی دو ایسی چیزیں ہیں جس کے ساتھ لوگ ایموشنلی جڑے ہوتے ہیں، لوجیکلی نہیں۔ اس کے پاس کوئی ریشنل گراؤنڈ نہیں ہوتا کہ میں کیوں اپنے مذہبی لیڈر کے لیے کام کر رہا ہوں، بلکہ وہ ایموشن، کیونکہ ان کا لیڈر کہہ رہا ہے۔ مولانا فضل الرحمان کے پاس بھی کوئی پروف نہیں ہے کہ وہ ان کو ثابت کر سکے کہ وہ یہودی ایجنٹ ہے۔ یہ تو کوئی بات نہ ہوئی کہ لوگ احتجاج کر رہے ہیں، لوگ کہہ رہے ہیں کہ وہ یہودی کا ایجنٹ ہے۔ بھائی سب سے پہلی تو یہ
خبر آپ نے پھیلائی کہ یہودیوں کا ایجنٹ ہے، اور اب کہہ رہے کہ لوگ کہہ رہے، اگر ہم لوگوں سے پوچھ لیں تو وہ یہ کہیں گے کہ مولانا فضل الرحمان صاحب کہہ رہے تھے کہ وہ یہودیوں کا ایجنٹ۔ دوسری بات جو مولانا فضل الرحمان کہہ رہے ہیں وہ یہ کہہ رہے کہ عمران خان صاحب توہین رسالت کا مرتکب ہے، اس لیے وہ اس کے ساتھ حکومت نہیں بنانا چاہتا، اس لیے وہ ان کے خلاف ہے۔ تو بھائی اگر ہم لوگ پاکستان کی سیاسی تاریخ میں دیکھ لیں تو توہین رسالت جنرل پرویز مشرف نے بھی کی تھی، انہوں نے لال مسجد میں حافظوں پر بمباری کی، اور دوسری بات انہوں نے قرآن شریف وہاں پر چلائے، اور بہت سے لائرز نے تو اس کے خلاف عدالت میں کیس لڑی، لیکن پھر بھی آپ اس کے ساتھ رہے، اس کو تو آپ نے کبھی توہین رسالت کا مرتکب نہیں کہا۔ اور پاکستانی تاریخ میں سب سے زیادہ کوشش نواز شریف نے کی کہ توہین رسالت بل کو تبدیل کر لے، لیکن پھر بھی آپ نے اسی کے ساتھ حکومت بنایا اور اسی کے ساتھ حکومت کرتے رہے اور اسی کے وفادار رہے۔ مریم نواز پر بھی توہین رسالت کی مقدمات ہیں، لوگ اس کو توہین رسالت کا مرتکب سمجھ رہے، لیکن آپ تو اس کے خلاف کبھی بھی نہیں۔ تو اس لیے یہ لگتا ہے کہ نہیں یہ دھرنا توہین رسالت کے لیے بھی نہیں ہو رہی، صرف توہین رسالت کی بنیاد پر لوگوں کو اکٹھا کیا گیا ہے، توہین رسالت کی بنیاد پر لوگوں کو دھوکہ دیا گیا۔ اور دوسری بات آتی ہے زرداری اور نواز شریف کو آپ اپنا سمجھتے ہو، آپ دیکھ لیں کہ وہ زرداری صاحب یہ 6 کروڑ ڈالر آپ کہاں سے لے کے آئے ہیں؟ اس سوال کا جواب ان کے پاس نہیں ہے، ماں سوائے وہ جو ثابت ہو چکا ہے کہ پاکستان کے عوام کے خون پسینے کی کمائی ہے۔ جب سے پاکستان بنا ہے تب سے آج تک جتنا قرضہ لیا ہے اس سے آپ نے اپنے 4.5 سال میں 3 گنا زیادہ قرضہ لے لیا ہے۔ اب آپ کیا سمجھتے ہیں کہ یہ قرضہ کون اتارے گا؟ یہ ہمارے آنے والی نسلیں اتاریں گی، ہمارے بچے اتاریں گے، یا آپ کے بچے اتاریں گے جو جہاں رہتے ہی نہیں؟ تو جی آپ نے یہ دیکھی زرداری نواز شریف پر الزام لگا رہے اور نواز شریف زرداری پر الزام لگا رہے کہ اس نے چوری کی، اور زرداری نواز شریف پر الزام لگا رہا ہے کہ اس نے چوری کی۔ دیکھو مولانا صاحب اس بحث سے تو ثابت ہو گیا کہ اگر یہ سچ بول رہے تو پھر تو یہ دونوں چور ہو گئے، اگر وہ چور نہیں ہے پھر تو یہ دونوں جھوٹے ثابت ہو گئے، یعنی ان دونوں میں سے ایک راستہ آپ کو چننا پڑے گا، یعنی ان دونوں میں سے یہ تو کوئی ہے، یا جھوٹے ہیں یا چور ہے۔ تو منافق کی نشانی یہ ہے کہ جب بات کرے تو جھوٹ بولے، جب وعدہ کرے تو وعدہ کی خلاف ورزی کرے، جب اس کے پاس کوئی امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرے۔ تو اس سے یہ ثابت ہوگا کہ یہ نہ تو صادق ہے اور یہ نہ امین ہے، تو پھر آپ ان لوگوں کے ساتھ کیسے حکومت بنا رہے ہیں؟ اس کو آپ کیسے اسلام کے خیر خواہ سمجھ رہے ہو؟ ایک عالم جو خیانت کرنے والے اور جو جھوٹے لوگوں کے ساتھ ملا ہوا ہے، تو اس عالم کے بارے میں پھر ہم لوگ کیا کہیں؟ آپ ہی خود بتائیں۔ تو مجھے نہیں لگتا کہ آپ ایک صحیح حکمران کی تلاش میں ہو جو ایک پرہیزگار ہو، متقی ہو، صادق ہو، امین ہو، بلکہ آپ اس حکمران کی تلاش میں ہو جو آپ کو ایڈجسٹ کر لے۔ اور دوسری بات مولانا فضل الرحمان یہ کہہ رہے کہ عمران خان علماء کی عزت نہیں کرتا، تو آپ اس ویڈیو کو دیکھ لیں۔ پر مولانا طاہر اشرفی دور جا بیٹھے، یہ واقعہ پیش آیا اور اس حوالے سے ہم آپ کو بتائیں کہ مولانا فضل الرحمان ناراض ہو گئے اور طاہر اشرفی کو کرسی سے اٹھا دیا اور ان سے سوال کیا کہ میری میڈیا ٹاک میں کیوں بیٹھے؟ آپ خود فیصلہ کر لیں کہ تاریخ میں کسی سیاستدان نے بھی کسی عالم کو دکھا دیا ہے، یا عمران خان کی پوری تاریخ میں عمران خان نے کسی عالم کو اس طرح دیکھا دیا ہے؟ لیکن مولانا فضل الرحمان نے صرف ایک چھوٹی سی نظریاتی اختلاف کی بنیاد پر علماء کو کتنا بے عزت کیا۔
تو اس لیے جن وجوہات کی بنیاد پر مولانا فضل الرحمان نے لوگوں کو اکٹھا کیا وہ کوئی بھی لوجیکل ہو، یہ سارے ایموشنل ہے. تو اس لیے یہ نہ دین کی خدمت ہو رہی ہے، نہ اسلام کی خدمت ہو رہی ہے، نہ دینی مدارس کی عزت و وقار کا کام ہو رہا ہے.